نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ یہاں درس حدیث میں کتاب الصلاح کا سلسلہ چل رہا ہے اور اسی کے ضمن میں مساجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. لہذا جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی وجہ سے انسان کتنی زیادہ نیکیاں کما لیتا ہے اس کا بیان فرمایا ہے. کیونکہ بعض اوقات کسی سبب کی وجہ سے آدمی 1 روپے کے کمانے کو 10 روپے آٹومیٹک ہو جاتا ہے. محنت اس کو اتنی ہی کرنی پڑتی ہے لیکن ثواب بڑھ جاتا ہے. لہذا نماز ہمارے اوپر فرض ہے، پڑھنی ہی ہے. اگر آدمی اسی نماز کو گھر میں پڑھتا ہے، دکان میں پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کم ہوتا ہے. لیکن وہی نماز اگر وہ مسجد میں آ کر پڑھتا ہے تو ثواب بھی ملتا ہے، فرشتوں کو دعائیں بھی ملتی ہیں اور بہت سارے فوائد ہم کو یوں ہی حاصل ہو جاتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، ان ابی ہریرہ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے نماز جو وہ جماعت سے مسجد میں ادا کرے، اس کی اس نماز کے مقابلے میں جو اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھے ثواب میں 25 گنا زیادہ ہوتی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس جانے میں نماز کے سوا اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا تو اس کے ہر قدم پر اس کا 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی 1 خطا معاف کر دی جاتی ہے. پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت تک برابر اس کے حق میں عنایت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں رہے. ان فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اپنے اس بندے پر خاص عنایت فرما، اس پر رحمت فرما. اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے حساب میں وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے. آپ سوچئے کہ ایک نماز کے لیے آنے سے اس کی وجہ سے کتنے دوسرے ہمیں ثواب ملنے لگ گئے. یا آدمی جتنے قدم رکھے گا اتنی زیادہ نیکیاں اور پھر فرشتوں کی دعائیں اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت عنایت فرماتے ہیں. اور جب تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہا ہے. اس نے بیان فرمایا کہ دیکھو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پر بنسبت گھر اور دکان وغیرہ کے 25 گنا اور راستے کے ہر قدم پر 1 درجے کی بلندی اور 1 گناہ کی معافی، یہ کتنی بڑی اور کتنی سستی دولت ہے. ہمیں قدر اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. اور پھر اس سے بھی آگے فرشتوں کی دعا کیسی عظیم نعمت ہے. اس کے علاوہ اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں فرشتوں کی اس دعا میں اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ کا اضافہ بھی ہے، یعنی اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیجئے اور اس کی توبہ قبول فرما لیجئے. نیز اسی روایت کے آخر میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث، یعنی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے والے اس بندے کے حق میں فرشتے یہ دعائیں اس وقت تک برابر کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے یا اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی وجہ سے کہ مسجد کی نماز کی وجہ سے، جماعت کی ادائیگی کی وجہ سے کتنے ہمیں ثواب بیان فرما رہے ہیں. لہذا اگر ایک بندے مومن کو ان تمام باتوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین ہو جائے تو لہذا وہ کسی بھی حال میں کیسا بھی کر کے، چاہے مسجد اس کے گھر سے، اس کے دکان سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، وہ اس کو ضرور ادا کرنا چاہے گا. کیونکہ ایک مومن بندے کے لیے
گناہوں سے دوری یعنی گناہوں کا معاف ہو جانا اور ثواب کا حاصل ہو جانا ایک مومن بندے کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ بس یقین نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیتا ہے۔ اگر یقین ہو جائے کہ ہمیں ایک کام کرنے پر 10 کا ثواب ملنے والا ہے تو بندے مومن ضرور وہ کرنے پر آمادہ ہوگا۔ اس نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ رہبانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت نماز کے انتظار میں مسجدوں میں بیٹھنا ہے۔ رہبانیت کیا چیز ہے؟ رہبانیت آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لینا اور بس کسی ایک مسجد کے کونے میں پڑ جانا یا کسی ایسی جگہ رہ جانا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لینا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے دیگر مذاہب میں جو ہے سنیاسی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ کپڑا رہے گا، الگ رنگ کا کپڑا رہے گا، نہ وہ جو ہے شادی بیاہ کریں گے، نہ وہ گھر والوں سے کوئی واسطہ رکھیں گے، نہ وہ جو ہے دنیاوی اور جو لذات کی چیزیں ہوتی ہیں، فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیتے ہیں، وہ بالکل سنیاسی ہو جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں رہبانیت، کہ بالکل میں الگ تھلگ ہو جاؤں، بس اور کچھ نہ کروں۔ لہذا اسلام میں یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے دنیا میں جینے کے لیے جو اسباب، جو ذرائع، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، ان تمام سے جائز صورت میں لطف اندوز ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا ہے۔ اس نے بیان فرمایا نکاح کرنا، شادی کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا جو کوئی، حضور نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو کوئی میری سنت کو اختیار نہیں کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ رہبانیت اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، بالکل منع ہے۔ اس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں دنیاوی معاملات اور دنیا کی لذتوں سے بے تعلق اور کنارہ کش ہو جانے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور وہ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے۔ اس حدیث کے راوی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رجحان بہت تیز تھا، انہوں نے ایک دفعہ کئی باتیں اس طرح کی حضور سے عرض کی، ان میں سے آخری بات یہ تھی کہ ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیجیے، جس کے بعد ہم تارک الدنیا راہبوں والی زندگی گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن روحانی مقاصد اور اخروی منافع کے لیے پہلی امتوں میں رہبانیت تھی، میری امت کو چیزیں نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے ہی پر اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، اور بس یہی میری امت کی رہبانیت اور درویشی ہے۔ دراصل نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا بھی ایک طرح کا اعتکاف ہے، کاش ہم اس کی قدر و قیمت کو جانتے اور اس پر عمل کرتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو بندے اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں، ان کو بشارت سناؤ، ان کو خوشخبری سناؤ کہ ان کے اس عمل کے صلے میں قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔ رات کے اندھیروں میں نماز کے لیے پابندی سے مسجد جانا بلا شبہ بڑا مجاہدہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کی دلیل ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بشارت سنوائی ہے کہ ان کے اس عمل کے صلے میں قیامت کے دن اندھیروں میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کامل عطا فرما دیا جائے گا۔ لہذا ان نمازوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی نماز تہجد کے لیے اٹھے، لیکن اس کے علاوہ نماز عشاء کے لیے، نماز فجر کے لیے، اسی طریقے سے مسجد کے لیے، مغرب کے لیے، لہذا خاص طور پر فجر کی نماز کے اہتمام کے لیے، کیونکہ اس وقت کا اندھیرا اور سناٹا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ خالص اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، اس لیے اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔